الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. حضرات محترم، انسانیت کو جب بھی راہ ہدایت کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب انبیاء کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، اولیاء کاملین، ائمہ دین متین کے ذریعے اور علماء امت کے ذریعے قیامت تک انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھلے رکھے. اسی لیے علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے جس عمر میں بھی پہنچ جائے اسے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ میں کوئی نہ کوئی دین کا علم حاصل کر سکوں، اس پر عمل کر سکوں، تاکہ خدا نے یہ جو مجھے عارضی زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر عمل صالح کی بنا پر، نیک اعمال کی بنا پر، حقوق اور فرائض پر عمل کی بنا پر اللہ رب العالمین میری اخروی زندگی کو آسان کرے. یہ بندہ مومن کی ہمیشہ نیت ہونی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا ستار اور اتنا غفار ہے، اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ جب بھی بندہ مومن اپنی اصلاح کی کوشش کرے، نیت کر لے کہ میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، نیکی کی زندگی گزارنی ہے، اور اسی زندگی کو نیکی کی وادی میں رکھ کر جب تک حیات ہے میں اسلام اور اصول اسلام اور بانی اسلام اور پیغمبر اسلام اور انبیاء کرام کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤں گا، تو احادیث کے مطابق اور خود قرآن کریم فرقان مجید کی آیات کے مطابق بس انسان کے نیت کرنے کی دیری ہوتی ہے، اسے نیک زندگی گزارنے کے لیے کوشش کی اور نیت کرنے کی بس دیری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے دروازے، بخشش کے دروازے، عطا کے دروازے، اصلاح کے دروازے، نور کے دروازے، کرم اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام آپ پر ایمان لائے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا. اچھا، کچھ ایسے بھی لوگ آئے
کہ جو صرف اسلام اور بانی اسلام کو آزمانے کی غرض سے بظاہر تو ایمان کا لبادہ اور دیا، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مومن نہیں تھے، قرآن نے ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ منافقین ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب اسلام تیزی سے پھیلتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اس طرح اضافہ ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس منظر کو خود بیان کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، آپ پر فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیے، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ دین اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہونا شروع ہوئے۔ اب اس منظر کو آپ دیکھیں کہ ایک منظر وہ تھا کہ جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر میرے مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو آپ تنہا تھے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، اور جس حجرے سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا، اپنی امانتوں کو جو لوگوں نے آپ کے پاس امانتیں رکھی تھیں، اور اپنے بستر کے اوپر مولائے کائنات تاجدار حق عطا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑا اور سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر تنہا مکے سے مدینے کی طرف چل پڑے۔ یہ آپ کا مکہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑنے کا یہ منظر تھا کہ آپ تنہا تھے اور آپ کے ساتھ صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب فتح مکہ ہوا، میرے مصطفیٰ مدینہ سے واپس مکہ کی طرف آئے، تو اہل سیر نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی معیت میں 10,000 سے زائد صحابہ تھے۔ ایک منظر وہ تھا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، اپنا آخری حج زندگی کا فرمایا، اس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، اور وہ خانہ کعبہ جس سے میرے مصطفیٰ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اس خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجۃ الوداع کے موقع پر میرے مصطفیٰ کریم کی معیت میں کم و بیش 1.25 صحابہ اور صحابیات تھے۔ اس منظر کو قرآن بیان فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیے آپ کے لیے، تو پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے، اور قیامت تک چونکہ اسلام باقی ہے، بانی اسلام باقی ہیں، آپ جو قرآن لے کر آئے وہ قرآن باقی ہے، اس لیے قیام، اور آپ خاتم النبیین بن کر آئے، اس لیے قیامت تک جب بھی امت کی کشتی ڈگمگائے گی، لوگ گمراہی کے اندھیروں کے اندر جب چلے جائیں گے، دین سے دوری اختیار کر لیں گے، طرح طرح کی مشکلات اور مسائل کے اندر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو اصلاح کا موقع دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی امام وقت پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مجدد وقت اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے، جو لوگوں کے سینوں کے اندر اسلام کی محبت کو جگاتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب قرآن کریم فرقان مجید سورۃ النساء ہے، سورہ نمبر 4 ہے اور پارہ نمبر 5 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 146، 146 ورس نمبر ہے اس کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے
کہ جو بیرا روی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، دین کی دشمنی کی وجہ سے، یا دین سے نفاق رکھنے کی وجہ سے، یا غلط سوسائٹی اور غلط تربیت کی وجہ سے وہ دین کی حدود کو چھوڑ کر گناہ کی وادی کے اندر پھنس جاتے ہیں، گناہ کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو احساس ہو جائے اور وہ اس گناہ کے راستے کو چھوڑنا چاہے، حالانکہ دنیا میں ہم اگر ہمارے ظرف اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، لیکن میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں گے، ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، کرم سے معاف کر دے گا۔ صرف انسان کے اندر اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب یہ آیت سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، اور یہی اسی آیت کو موضوع بحث، موضوع درس حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک درس کے اندر بنایا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے آپ کا یہ درس سن کر جو ہے وہ اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر کے گناہ کی وادی کو چھوڑ کر اب مرتے دم تک نیکی کی وادی کے اندر اپنا بسیرا رکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مگر وہ لوگ جن لوگوں نے توبہ کی، وہ لوگ اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کی۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار میرے کو بہت گناہ ہو گئے، اب مجھے اس گناہ کی وادی سے نکلنا چاہیے کیونکہ میں نے اپنے رب کو جان دینی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا۔ یعنی بندہ یہ نیت کر لے کہ بھائی میں نے گناہ کیے ہیں، معصیت کی ہے، نیکی کے راستے کو چھوڑا ہے، اللہ نے مجھ پر نمازیں فرض کی تھی، میں سستیاں کرتا رہا، اللہ نے مجھ پر زکوٰۃ فرض کی، میں سستیاں کرتا رہا، اللہ نے مجھے جو ہے وہ جینے کا موقع دیا لیکن میں پھر بھی جو ہے سرکشی کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اس نے مجھ پر عذاب نازل نہیں کیا، اس وقت تک مجھے زندہ رکھا ہے۔ تو جب انسان کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنے دین کے اندر مخلص ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ سو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ان کی توبہ کو کیا کر لے گا؟ قبول کر لے گا۔ اللہ کو ان کا اصلاح کرنا پسند آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی بندہ گناہ کی وادی، اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات کے اوپر کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا کہ جب بھی تم اپنے گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو توبۃ نصوحا کیا کرو۔ توبۃ نصوحا کس توبہ کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں توبۃ نصوحا وہ توبہ ہے کہ انسان اللہ سے وعدہ کرے کہ یہ اس گناہ سے میں اپنے توبہ کرتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، وہ اس پر قائم رہے، یہ توبۃ نصوحا ہے۔ اور پھر وہ اس پر جب قائم رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ جب اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ خالص کر لے گا تو فرمایا کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ پس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیکی کے ایسے دروازے کھولے ہیں، اور ہمارا دین اسلام اور نبی رحمت، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، جو دین لے کر آئے وہ دین بھی رحمت والا ہے، اس لیے مومن کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اگر کسی نے راستے میں تکلیف دہ کانٹا اس نیت سے اٹھا لیا کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو پتہ نہ چلے اور اس کو یہ کانٹا چبھ جائے اور اس کو تکلیف محسوس ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق جب بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں صرف ارادہ کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی ایک نیکی لکھ دو، اور فرمایا کہ جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس کی نیکی کا 10 گنا اس کو اجر عطا فرماؤ۔ کیوں؟ ایک تو ارادہ کرنا یہ ایک الگ نیکی ہے، اور پھر ارادہ کر کے نیت کر کے اس نے نیکی کی ہے، تو اس لیے اس نیکی کا اجر 10 گنا لکھ دیا گیا۔ اور فرمایا کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، اس کا گناہ لکھنا نہیں، کیا پتہ ارادہ یہ اس پہ طائب ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کر گزرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کا ایک گناہ لکھ دو اور انتظار کرو کہ شاید یہ توبہ کر لے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان فوراً توبہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ریموو کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الاجمعین کو اس طرح کی تربیت کی تھی کہ صحابہ اکرام کا جو مزاج تھا وہ نیکی والا تھا، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو ان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا، پریشانی پیدا ہوتی، توبہ کا فوراً توبہ کرتے، کوشش کرتے کہ جو ہے وہ دوبارہ وہ گناہ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی اصلاح کا ارادہ کر لو تو فرمایا کہ خدا اتنا مہربان ہے، اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کی اس نیکی کو قبول کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر نیکی کا ارادہ کر لو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں؟ کہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گی، نیک لوگوں کی صحبت آپ کو گناہوں سے روکے گی، نیک لوگوں کی صحبت آپ کی سوچ کو بدلے گی، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اور آپ کے فکر اور خیال کے اندر تبدیلی لائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ توبہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کے سنگت اختیار کرو، ان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ اور فرمایا کہ یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے اور یہ جو انسان کی نیکی کے لیے خالص نیت ہوتی ہے اور جو عمل انسان کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ لیکن کیوں؟ فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے ہم نیت کرتے، امام بھی نیت کرتا ہے، مقتدی بھی نیت کرتے، ہر ایک کو اس نیت کا اپنی زبان سے دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس عبادت کے لیے بندہ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے وہ پہلے اس کی نیت کر لے، نیت کا اظہار کر لے، تاکہ اس کی نیت کے مطابق خدا اس کو اجر عطا فرمائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، حضور نے فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟
اور دوسری حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا جو دار و مدار ہے یہ اس کی نیت کے اوپر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی کام کرے اس میں جائز اور اچھی نیت کر لینی چاہیے، نیت کا بھی خدا اجر عطا فرماتا ہے اور نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت بھی پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ کام کر۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان مجید کے اندر سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ فرمایا کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، قربانیاں جب کرتا ہے بندہ، قربانی کرتا ہے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، اللہ تو گوشت کھانے تو پاک ہے، گوشت بھی تو تسی اپنے جانور کا خود کھا لیندے ہو اور اپنی مرضی کا ہم پکا کے کھاتے ہیں، اپنی مرضی کی دعوتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے، ہاں وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری نیت، تمہارا اخلاص اور تمہارا تقوی ہے کہ اس جانور کو اس نے کس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ جو آیت ہے یہ صرف قربانی کے جانور کا اس کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ انسان جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو انسان کو یہ عمل اتنا پسند ہے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، تو فرمایا اس کے جسم کے جو 360 جوائنٹ ہیں، جوڑ ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ سارے کے سارے سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا کرتا ہے، خدا اس کے صدقے صحت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے صدقے مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ اس نیت کے صدقے انسان کے رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے، خدا مشکلات اور مصائب اور آلام اور آزمائشوں کو دور فرماتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی تم رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو اس انداز سے کھڑے ہوں، اس نیت سے کھڑے ہوں کہ میں اس بارگاہ میں کھڑا ہوں جو دلوں کے بھی بھید جانتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، ہمارے رکوع صحیح نہیں، ہمارے سجدے صحیح نہیں، ہمارا قیام درست نہیں ہے، ہم بس نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بس سر سے اتر جائے اور ہم نکل جائیں۔ اس طرح نہیں، بلکہ جب اس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں کہ یہ وقت جو نماز کا میں پڑھ رہا ہوں یہ خالص میرے اور میرے رب کے درمیان وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھی تھی، خواتین کی مجلس لگی تھی، تو آپ نے کہا کہ بھائی تسی بیٹھنے تو بیٹھے رہو، جانے چاہو تو چلے جاؤ، میری اپنے رب نال رب دیاں گلاں کرنے کا ٹائم ہو گیا۔ تو وہ خواتین نے پوچھا کہ اللہ دیاں کڑیاں گلاں جی، اللہ نال کس طرح گلاں کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا تلاوت قرآن کا ٹائم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ جو تلاوت قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو خدا نے مصطفیٰ سے کیا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا وہ کلام ہے جو خدا نے اپنے مصطفیٰ سے کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو خدا نے مصطفیٰ نال گلاں کیتیاں میں انہاں گلاں نوں دہرانے واسطے جا رہی ہوں، اس واسطے یہ میرے رب سے کلام کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ دیاں گلاں کرن دا ٹائم ہو گیا ہے، خدا کی باتیں کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تلاوت قرآن کو اللہ اور محبوب کے درمیان گفتگو، کلام اور راز سمجھ کر وہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ یعنی دیکھیں تلاوت ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا ہمارے ذہن کہاں جا رہا ہے، نیت کہاں جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا تو فوراً آپ کھڑی ہو جاتی ہیں حضرت رابعہ بصریہ،
اور اعلان کرتی کہ میرے رب نال ملاقات دا ٹائم ہو گیا. اور جس وقت میں اپنے رب نال ملاقات کر دیا، اب خواتین کو آپ بتاتے میرا اور میرے رب کی ملاقات کا وقت ہو چکا ہے. جس وقت میں اپنے رب سے ملاقات کرتی ہوں تو میں پھر دنیا سے کٹ جاتی ہوں. وہ وقت میرے اور میرے رب کے درمیان ہوتا ہے. اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب بھی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کی توجہ پوری کی پوری، اس کو یہ جو کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. خشوع اور خضوع کیا ہے کہ انسان کا سوچ بھی نماز پڑھے، انسان کا تصور بھی نماز پڑھے، انسان کا تخیل بھی نماز پڑھے، انسان کا ظاہر بھی نماز پڑھے، انسان کا باطن بھی نماز پڑھے. اور جب اس کیفیت میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نا، اور جب رکوع کر کے سجدے میں جاتا ہے تو سبحان ربی کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک عبدی. اس محبت سے، اپنے رب کی محبت میں گم ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنے والے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو نماز کی اختتام ہم دعا کے اوپر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دعا پڑھتے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب دعا کے اوپر نماز کیا ہو رہی ہے؟ ہماری عبادت مکمل ہو رہی ہے. پتہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے خدا کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہو جاتا ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم نماز پڑھو تو اس انداز سے پڑھو کہ سب سے پہلے بندہ چیک کرے کہ میرا لباس کیسا ہے، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ یار ہمارے اگر کوئی فیملی پروگرام ہو، کوئی شادی ہو یا کوئی فیملی گیدرنگ ہو تو ہم طرح طرح کا خوبصورت سوٹ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ اچھا، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ رشتہ دار آئیں گے، تعلق والے آئیں گے، خاندان والے آئیں گے، وہ لباس دیکھیں گے، وہ ہماری جو ہے وہ تیاری دیکھیں گے، تو ہم باقاعدہ 3 4 مرتبہ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے فیملی گیدرنگ کے اندر جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا دن میں 5 وقت ہم مسجد میں جماعت کے لیے جمع ہوتے ہیں یا نہیں جاتے؟ وہاں ہم کہاں جاتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا نہیں؟ یار تو کیا اللہ کی بارگاہ نعوذ باللہ اتنی بے توقیر ہے کہ ہم جو وہ اپنی ٹوپی بھی سر پہ نہیں پہن سکتے ہیں؟ وہ بھی ہم مسجد کی ٹوکری کے اندر پڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے عرصے سے پڑی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر ہم پہنتے ہیں، بس نماز کا بوجھ اٹھایا اور چلے گئے. اب مجھے بتائیں کہ یہی ٹوپی جو یہ ٹوکری میں پڑی ہوئی ہے یہ آپ پہن کے اپنی فیملی گیدرنگ میں جائیں گے؟ اس لیے جب بھی نماز کے لیے جائیں یہ نیت کر لیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. ہمارے لباس پاک ہونا چاہیے، اعضاء ٹھیک ہونے چاہیے. سجدے کے اندر، رکوع کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان جب سجدے میں جاتے ہیں نا، اور صرف نوجوانوں کو میں مخاطب نہیں، سب جب میں نوجوان کہتا ہوں تو اس سے مراد ہم جتنے سب بیٹھے ہیں سب ہم مخاطب، مجھ سمیت سب مخاطب ہیں. دیکھیں ہم جو ہے وہ نماز کے اعضاء کو پورے طریقے سے ادا نہیں کیا. میں نے دیکھا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں. اب حکم یہ ہے کہ اگر سجدے کے دوران کسی نے پاؤں کی انگلیاں زمین پر اٹھا دی تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ 7 اعضاء پر جو ہے زمین پر 7 اعضاء رکھنے کا نام ہے. پاؤں کی انگلیاں، دو پاؤں کی انگلیاں، 2 گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی، یہ 7 اعضاء ہیں. کتنے ہیں؟ جسم کی 7 ہڈیوں کا زمین پر رکھنا یہ سجدہ ہے. لیکن ہم سجدہ جب کرتے ہیں تو کسی کا پاؤں کھڑا ہوتا ہے، کسی کا پاؤں لیٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے جب اگر کسی کو کوئی عذر نہیں ہے، عذر ہے تو اس کے اندر شریعت کے اندر اتنی سختی نہیں ہے. دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے. لیکن جب بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہو اس نیت سے ضرور کھڑے ہوا کرے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ نوجوان آتے ہیں، انہوں نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اب نماز کے اندر ایک چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے اس کو سطر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
یہ ہر حال میں مومن کے لیے فرض ہے اس کو چھپانا. کیا ہے؟ اچھا فرض ہے. کچھ ایسے دوست آتے ہیں انہوں نے اپنے ٹائٹ ٹروزر پہنے ہوتے ہیں کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر ننگا ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں کئی دیکھنے میں آتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے, اپنے لباس کا خیال رکھا جائے. اسی طریقے سے جب ہم جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اتحیات کے اندر تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بایاں پاؤں زمین پر بچھا دیا جائے اور جو دایاں پاؤں کھڑا ہو, اس کی انگلیاں, اس کے انگوٹھے, اس کے پیٹ زمین کے اوپر کم از کم 3 انگلیوں کا اور انگوٹھے کا پیٹ کا زمین پر لگنا یہ ضروری ہے. تو یہ ساری چیز. اسی طریقے سے جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر دیکھ لیا. نہیں, حکم ہے کہ سجدے کی جگہ پہ دیکھو. حضرت مولا کائنات ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ نماز میں قیام بھی ایک ہے, نماز میں رکوع بھی ایک ہے اور نماز میں سجدے 2 ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ انسان سجدے میں جاتا ہے نا تو گویا کہ زمین اسے پیغام دیتی ہے کہ اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے, اسی مٹی سے کیا کیا گیا ہے, تجھے پیدا کیا گیا ہے. اور جس وقت سجدے سے سر کو اٹھاتا ہے تو پھر زمین کی طرف سے گویا یہ پیغام ہوتا ہے کہ فیہا نعیدکم, تو نے پھر اسی زمین میں واپس لوٹنا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب سجدے کے جب قیام میں کھڑے ہوں تو نظر کہاں پر ہو؟ سجدے کی جگہ پر ہو. جب رکوع میں جائیں تو انسان کی نظر پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر ہو. اور اسی طریقے سے جہاں وہ سجدے کے اندر جائیں تو یہ دونوں آنکھوں کی جو اس سے ناک کی یہ دونوں حصے نظر آنے چاہیے, اس کے اوپر نظر ہو. اسی طریقے سے جب اتحیات میں بیٹھیں تو ہماری نظر ہماری گود کے اندر ہو. تو فرمایا کہ اس طریقے سے نماز کے اندر انسان کو اپنی پوری توجہ دائیں بائیں رکھنے کے بعد حضوری قلب کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ کھڑا ہوگا تو فرمایا یہ وہ بندگی کا عالم ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس لیے بندہ شروع سے ہی نیت کر کے جب کھڑا ہو تو پہلے یہ نیت کر لے کہ یہ جو وقت ہے نا یہ میں دنیا سے کٹ کر خالص اپنے رب کے لیے ہے. یہ میں نے کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. میں نے اس لیے نہیں نماز پڑھنی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑے نمازی ہوں. میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھنی ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا نیک ہے. بلکہ فرمایا کہ جس وقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ کھڑا ہو جائے تو پھر نماز کے اندر بندہ اپنی پوری توجہ کو اپنے رب کی طرف رکھے. اور فرمایا کہ جب ایسی کیفیت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انسان جب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے نماز سے فارغ ہو گیا اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک بات. دوسرا اس کو فائدہ کیا ملتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. انسان کی کوئی بھی بری عادت ہو نا اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کو وہ عادت چھڑا دیتا ہے. گناہ کی عادت ہے نماز کی برکت سے گناہ سے بچ جائے گا. اسی طریقے سے مختلف قسم کی جو بری کیفیات ہیں ان سے ہم جو ہے وہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکات پیدا کر دیتا ہے. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. یہ ایسا پراشوب دور ہے کہ دین سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے, دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے. اپنی کم از کم ہم میں سے ہر شخص کو جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز آنی چاہیے. اس سے آپ گھبرائیں نہیں. اگر آپ نماز نہیں آتی ہے تو آپ آئیں, آپ کہیں امام صاحب میں